أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلی جو آیتیں گزری ہے جس میں نامہ اعمال جن کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کی خوشی کا کیا حال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یہ سب باتیں ہوئی تھی. بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کفار کو دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف الفاظ قرآن پاک میں بیان کیے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ عظمت والی ذات اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. انہ ظن ان لن یحور، اس نے تو یہ گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا. تو تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں اہل ایمان کو دیا جائے گا اور اہل کفر کو بائیں ہاتھ میں. ایمان والا چاہے گنہگار کیوں نہ ہو یا نیک کیوں نہ ہو، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال جب ملے گا تو خوش ہو کر اپنا نامہ اعمال کو پڑھے گا، اوروں کو بھی بلا کر پڑھوائے گا. ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ ایمان والے کو خوشی نصیب ہوگی جس میں لازمی طور پر ہمیشہ کے عذاب سے نجات کی خبر ہوگی. وہ بعض اعمال کی بنیاد پر سزا بھی ہو جاوے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر بھی اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب وہ اعمال صالحہ کچھ صحیح ہوں گے جو قبول ہوئے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو قبول نہیں ہوئے ہوں گے. کفار کے تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرط قبولیت ایمان ہی نہیں ہے. آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے نامہ اعمال کا تذکرہ نہیں کیا، سیدھے ہاتھ والوں کو تو تذکرہ کیا لیکن الٹے ہاتھ والوں کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اور جو شخص دنیا میں اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور ابن زید فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اس دنیا کے اندر، ہذہ سے مراد اس دنیاوی زندگی میں جو اندھا رہا. اندھا کے معنی ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت ظاہری آنکھوں کی کمی کو کہتے ہیں. بصارت کی کمی جو ہے، اگر کوئی بصارت سے اندھا ہے یعنی ظاہری آنکھوں سے اندھا، اور بصیرت سے اندھا کے معنی دل کی آنکھوں سے اندھا. تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں اس دنیاوی زندگی میں جو اندر کی دل کی آنکھوں سے اندھا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حجتیں، آیتیں، واضح نشانیاں، اس سے جو آدمی اندھا رہا. سبھی کا قول. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ لا شک انہ لیس المراد عمی البصر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مقام کے اوپر اعمیٰ سے مراد ظاہری آنکھوں کا اندھاپا نہیں ہے، بل المراد منہ عمی القلب، بلکہ اس سے مراد دل کا اندھاپا. تو جو آدمی اس دنیا کے اندر دل کا اندھا رہا وہ آخرت میں اندھا رہے گا. اب آخرت میں اندھا رہے گا کا کیا مطلب؟ کیسا اندھا رہے گا؟ پہلا جو اعمیٰ ہے وہ تو دنیا کے بارے میں ہے، اور وہ بھی اس سے مراد دل کا اندھاپا ہے. اور دوسرا جو اعمیٰ ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، لیکن اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد دل کا اندھاپا، اور دل کے اندھاپے کے معنی لینے میں بہت سارے اقوال ہیں. چنانچہ امام رازی نے لکھا کہ دل کے اندھاپے کی جو شکلیں اور صورتیں ہیں وہ مختلف ہیں. ایک شکل یہ بتلائی کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، مفسر اکرمہ، کہ یمن والوں میں سے کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک آدمی نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا. تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ سمندر کے اندر تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے، اور وہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی، اپنی طاقت کو بتلایا، اور پھر بتایا کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے، ہم نے ان کو کشتی پہ سوار کیا، زمین کے اندر سوار کیا ہے، اور فضیلت بخشی. جو 4 انعامات بیان کیے تھے وہاں تک پڑھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوئی. اب جو آدمی ان نعمتوں میں اندھا رہا، یعنی
اس نے ان نعمتوں کو دیکھا، دیکھنے کے باوجود وہ اندھا رہا۔ جب یہ دیکھی ہوئی باتوں میں اندھا رہا ہے تو آخرت کی وہ باتیں جو نہیں دیکھی ہیں وہ تو بدرجہ اولا اس سے اندھا رہے گا۔ تو گویا کہ دنیا میں اندھا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس کا تذکرہ ان آیتوں سے پہلے ہوا، ان نعمتوں کے باب میں اندھا رہا، ان نعمتوں سے جو سبق حاصل کرنا تھا اور منعم تک پہنچنے کا تھا وہ نہیں کیا، تو آخرت میں دل کا اندھا رہے گا۔ اور دوسرا قول امام راضی نے مفسر ضحاک کے حوالے سے نقل کیا کہ ابو روق عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں۔ یہ دوسرا قول بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن اس کے راوی حضرت ضحاک ہے، اور پہلا قول حضرت ابن عباس ہی کا ہے رضی اللہ عنہما، لیکن اس کے راوی حضرت اکرمہ ہے۔ تو مفسر ضحاک فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں اندھا رہا ان تمام چیزوں سے جو میری قدرت میں سے دکھ سکتی تھی، آسمان پیدا کیے ہیں، زمین بنائی ہے، سمندر بنائے، پہاڑ، انسانوں کو الگ الگ قسم کی کوالٹی کے بنائے، جانوروں کو مختلف شکلوں، صورتوں، آوازوں کے بنائے، تو جو آدمی ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تک نہیں پہنچا اور اس سے نابینا رہا، اندھا رہا، تو یہ آدمی آخرت میں اندھا زیادہ رہے گا اور راستے سے بھٹکا ہوا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ علم کے اس کے بارے میں علم حاصل کرنے سے دور رہا۔ اس معنی کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہوگا کہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالی کی نعمتوں سے معرفت الہی تک پہنچنے سے اندھا رہا، وہ آخرت کے اندر بھی دل کا اندھا رہے گا، آخرت کے احوال کو پہچاننے سے وہ اندھا رہے گا۔ تو گویا کہ اس کا اندھاپا دنیا میں بھی ہوا اور دنیا کے اندر اور آخرت کے بارے میں، مطلب یہ کہ دنیا کی نعمتوں سے بھی اندھا ہوا تو آخرت کی نعمتوں کے بارے میں تو بدرجہ اولا اندھا ہوگا۔ تو یہ دونوں اندھاپے دنیا ہی میں پیش آئیں گے۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اندھا رہا ہے وہ آخرت کے احوال سے بھی اندھا ہوگا، اور بلکہ زیادہ اندھا اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول یہ تیسرا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر گمراہ اور کافر رہا وہ آخرت میں اعمیٰ اور راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں تو توبہ قبول کرنے کی گنجائش ہے کہ بندے کی توبہ قبول ہو جاوے، آخرت میں تو توبہ قبول کرنے کا معاملہ ہی نہیں، وہاں تو رزلٹ سنانے کا ہے۔ امتحان گاہ کے اندر اگر کچھ کر لے، محنت کر لے اور لکھ لے تو پھر رزلٹ کے دن اچھا دکھائی دے گا، لیکن نہ امتحان میں کچھ کیا اور اب سوچ رہا ہے کہ رزلٹ کے دن کچھ لکھ لوں، تو وہ تو موقع لکھنے کا نہیں ہوگا۔ بس اسی طرح سے دنیا کے اندر تو توبہ قبول کرنے کی گنجائش ہے کہ بندہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ قبول کر لے، آخرت کے اندر تو توبہ کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس طرح سے رہا تو پھر وہ آخرت میں زیادہ اندھا ہوگا اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، کیونکہ دنیا میں توبہ قبول کی جا سکتی ہے، آخرت میں توبہ قبول نہیں ہوگی، اور دنیا میں آدمی آفتوں کے دروازوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، لیکن آخرت کی جو مصیبتیں ہوگی اس سے کبھی بھی آدمی راستہ نہیں پا سکتا۔ یہ تیسرا قول۔ چوتھا قول یہ ہے کہ امام راضی لکھتے ہیں کہ جو دوسرا اعمیٰ ہے آخرت کے اندر اندھا ہوگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ سے ناواقف ہوگا،
آخرت میں، اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد سب کو خدا سمجھ میں آ جائے گا، چاہے دنیا میں نہیں مانتا یا اللہ کی مخالفت کرتا ہے یا اللہ کا دشمن بنا ہے، لیکن جب یہ دو آنکھیں بند ہو جائے گی، ہوتے ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آخرت میں تو جب قیامت کا میدان ہوگا تو وہ تو ظاہری بات ہے، وہاں تو سب کو ہی پتا ہوگا کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ دین اسلام ہے، جو باتیں کہی جا رہی تھی وہ سب صحیح تھی، تو اب وہ آدمی جنت کے راستے سے اندھا رہے گا۔ ہاں، آخرت کے اندر اللہ کو پہچاننے والی بات تو یہ نہیں کہ اس سے وہ اندھا رہے گا، وہ تو جان ہی لے گا، لیکن وہاں جنت کے راستے سے وہ اندھا ہوگا۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کو دنیا میں دل کا اندھاپا ہوا ہے، کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دنیا کے حاصل کرنے میں آدمی اتنا لالچو ہو گیا اور دنیا کی لذتوں کے اندر اور دنیا کی شوق کی اور نشے کی چیزوں کے اندر آدمی اتنا بہکا کہ بس دل اس کا اندھا رہا۔ اب یہ جو رغبت دنیا کی نعمتوں کے اندر آدمی اتنا کھو گیا کہ اللہ کو پہچان نہیں سکا، تو آخرت میں تو یہ رغبت اور ہوگی، اور وہاں افسوس ہوگا دنیا کے فوت ہونے کا، اور اس بات کا افسوس ہوگا کہ آج تو میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور میرے پاس کچھ ہوتا تو وہ ایک ہمیشہ کی ایک سخت قسم کی تاریکی کے اندر ہوگا۔ یہی مراد ہے اندھاپے کا۔ اور یہ تو بات ہو گئی کہ دوسرا جو اندھاپا ہے اس سے دل کا اندھاپا، جو دنیا میں اس دنیا کے اندر دل کا اندھا رہا وہ آخرت کے اندر دل کا اندھا رہے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچا اور دل کا اندھا رہا، وہ آخرت میں آنکھوں کا اندھا رہے گا۔ ہاں، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح سے تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، تو اسے بھلا بیٹھا، آج تو بھلا دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ ہم انہیں قیامت کے دن جمع کریں گے، چہروں کے بل اندھے ہوں گے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر جو اندھاپا تھا اس کے مقابلے میں آخرت کا اندھاپا سخت ہوگا۔ اب ایک سوال نحوی اعتبار سے ہوتا ہے جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ نحوی اعتبار سے اعمیٰ کا جو لفظ ہے افعل التفضیل ہے، تو سوال یہ ہے کہ جہاں عیب کے معنی ہوتے ہیں، رنگ کے معنی ہوتے ہیں، وہاں افعل التفضیل نہیں آتا ہے اس طرح سے، تو پھر یہاں کیسے آ گیا؟ اس کا جواب دیا کہ یہ دل کا اندھاپا ہے، دل کے اندھاپے کے لیے تو گنجائش آ سکتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اعتبار کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا، حق چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے وہ نہیں کیا۔
تو قرطبی نے بھی یہ سوال قائم کیا کہ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، یعنی آخرت میں بہت زیادہ اندھا ہوگا. تو زیادہ اندھا ہونا یہ افعل التفضیل کی بات ہے، اور افعل التفضیل کیسے ہو سکتا ہے؟ قرطبی نے کہا کہ یہ دل کا اندھاپا اس لیے مان سکتے ہیں. خلیل اور سیبوئی نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ بھی دل بھی تو ایک عضو ہے، جیسے کہ ہاتھ اور پاؤں ہے، اس طرح سے یہ بھی ہے. اور بعض نحویوں نے اس کو افعل التفضیل مانا ہے، بعضوں نے نہیں مانا ہے. خیر، یہ ایک نحوی تحقیق نحوی بات ہے. یہاں پر علماء دیوبند میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ دیکھو، کلیئر بات تو یہ ہے کہ اعمیٰ کے معنی اندھا، بس. اب کس کا اندھا؟ آنکھوں سے اندھا، اس کو اعمیٰ کہتے ہیں. اب ہم نے یہاں پر اعمیٰ سے مراد دل کا اندھا مراد لیا کہ جو دنیا میں دل کا اندھا ہوا وہ آخرت کے اندر کھلا اندھا بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے طریقے سے بھی اندھا ہو سکتا ہے. تو چونکہ سعودی کے ایک شیخ تھے، مفتی تھے، اور جو شاہی مفتی ہوتے ہیں وہ اکثر نابینا ہوتے ہیں. تو علماء دیوبند میں سے کوئی وہاں تشریف لے گئے، تو اس نابینا مفتی صاحب نے دیوبندی عالم سے پوچھا کہ تم لوگ قرآن مجید میں تعویل کیوں کرتے ہو، یعنی اس کے جو ظاہری میننگ ہے وہ چھوڑ کر کوئی دوسرے میننگ کیوں لیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ تم کو بچانے کے لیے لیتے ہیں. کہا کیسے؟ تو کہا کہ قرآن میں کہ جو اس دنیا میں اندھا آخرت میں بھی اندھا رہے گا. اب دیکھو، آپ کی آنکھ میں دکھتا نہیں ہے، تو کیا دنیا آخرت میں بھی آپ ایسے رہیں گے؟ اگر ہم یہی مراد لیں اس کے ظاہری معنی کہ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. خاموش ہو گئے وہ. تو خیر، تو معنی ہے، ان معنی کے اندر اس طرح کے معنی لینا پڑتا ہے. تفسیر روح البیان میں یہ ربط بیان کیا اس آیت کا ماقبل سے کہ اصحاب یمین اپنے نامہ اعمال پڑھیں گے اور اصحاب شمال اپنے نامہ اعمال نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ وہ تو اندھے ہوں گے اور جاہل ہوں گے. تفسیر روح البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ فَإِنَّهَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ. دنیا کے اندر جو نابینا ہونے کا مطلب لیا ہے اسے دلوں کا اندھاپا ہے. اور آخرت میں اندھاپا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، اس دن سب پوشیدہ چیزیں واضح کر دی جائے گی، رازہائے سربستہ کو کھول دیا جائے گا. اب جو اپنے دل کے اندر اندھا ہے وہ وہاں پہ صورتاً بھی اندھا ہوگا. خیر، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر دل کا اندھا رہے گا، جس کے عقیدے غلط رہیں گے اور اسی طرح سے اللہ سے دور رہے گا، شریعت سے، دین سے دور رہے گا، وہ آخرت کے اندر بھی اسی طرح کا ہوگا. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ یہ جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ایسا ہی مضمون ہے جس کو سورۃ الواقعہ کے اندر بیان کیا ہے. کیسے کہ جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. اس سے پہلے اصحاب یمین کا تذکرہ ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. بہرحال اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوگا، سیدھے والوں میں سے ہوگا،
تو سیدھی طرف والوں کی طرف سے اس کو سلام ملے گا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اگر وہ آدمی جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا تو اس کا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کا جو مہمانی کا کھانا جو ہوگا وہ جہنم سے ہوگا اور پھر جہنم میں جلنا ہوگا. تو جیسے سورہ واقعہ میں تقابل کے ساتھ بیان کیا ہے اصحاب یمین اور اصحاب شمال کا، یہاں بھی اسی طرح سے سمجھ لو کہ اوپر بتلایا کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا فَأُولَٰئِکَ یقرؤون کتابهم وَلَا یظلمون فتیلا، اور ومن کان فی ہذہ اعمیٰ میں اصحاب شمال کا تذکرہ ہے. اور ابن منیر کا کہنا یہ ہے کہ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے، اور جو دنیا کے اندر نابینا تھا، نہ دیکھنے والا تھا، اپنی ذات کے اندر آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے والا نہیں تھا، وہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، نہ اپنی کتاب میں دیکھ سکے گا بلکہ اندھا ہوگا، کیونکہ دنیا میں اندھا رہا تو وہاں اس کا اندھاپا بڑھ جائے گا. آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور یہ لوگ قریب تھا کہ آپ کو بچلا دیتے، دور کر دیتے اس چیز سے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ ہمارے خلاف اس وحی کے علاوہ بات بیان کریں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کرتے تب تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو جماتے نہیں، ثابت قدم نہ رکھتے، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیاوی زندگی کا دگنا عذاب اور موت کا دگنا عذاب ہم آپ کو دیتے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کے مد مقابل جو جماعت تھی ان کا تذکرہ کیا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، بعض واقعات دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، اور بعض واقعات کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے. اسی لیے مفسرین نے ان آیات کے بارے میں ان واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختلاف کیا ہے کہ یہ آیات مکی ہے یا مدنی ہے. بہت سارے واقعات ہیں. ماقبل سے اس آیت کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے اپنی نعمتوں کی جو قسمیں تھی اپنی مخلوق کے اوپر اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد آخرت میں کیا کیا درجات ملیں گے، سعداء کے حالات کو کھول کے بیان کیا، اور اس کے بعد گمراہ کرنے والوں کی گمراہی کے جو وسوسے ہیں اس کو بیان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیے جائیں گے ان کا تذکرہ کیا تھا، ان کے درجات کو بلند کیا.
اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ کیے جانے کو بیان کیا۔ اس کے بعد اہل ضلال اور اصحاب شمال ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بتلا رہے ہیں کہ جو لوگ نیک بخت ہے، نجات پانے والے ہیں، ان لوگوں کو وسوسہ ڈالنے والوں کے وسوسے سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ دشمن کسی بھی طرح بچلا سکتا ہے، اپنی مکاری اور قیادی اور تلبیس سے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے چوکنا رہے اور ان کی باتوں میں نہ آوے۔ تو خیر، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 4 روایتیں نقل کی، 4 قول نقل کیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیے ہیں کچھ اقوال، اور مفسر قرطبی نے 3 روایتیں نقل کی ہیں۔ تو تقریباً امام رازی کی جو باتیں ہیں اس کے اندر سب چیزیں آ جائے گی، کچھ ہوگی تو مظہری کے حوالے سے میں بیان کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کو حضرت عطا نے ان کی روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت ثقیف کا جو وفد آیا تھا ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب یہ مدنی زندگی کی بات ہے۔ ثقیف کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے حضور سے مختلف باتیں پوچھی اور کہی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ 1 سال تک کے لیے لات کے ذریعے، جو ایک بت کا نام ہے، اس سے ہمیں متمتع ہونے دیجئے، فائدہ اٹھانے دیجئے، اور ہماری جو وادی ہے اس وادی کو اسی طرح حرام قرار دیجئے جیسے آپ نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے درخت کو، اس کے پرندوں کو اور اس کے جانوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا، کوئی جواب نہیں دیا اور انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ درخواست دوبارہ کی اور یہ کہا کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں، قبیلہ ثقیف نے یہ کہا کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ عرب ہمارے مقام کو پہچانے کہ ہمارا درجہ ان کے مقابلے میں کتنا ہے۔ اگر آپ ناپسند کریں گے، فَإِن كَرِهْتَ مَا نَقُولُ، اگر آپ ناپسند کرتے اس بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں، اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ عرب کہیں گے کہ آپ نے ثقیف کو وہ چیز دے دی جو ہم کو نہیں دی تھی، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے تو آپ یہ کہہ دینا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ان کا جواب دینے سے۔ ان لوگوں کو یہ لالچ ہونے لگی کہ اب تو کچھ ہو جائے گا، کام حضور چپ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیخ آواز نکالی اور فرمایا کہ اما ترون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امسک عن الکلام کراہیۃ لما تذکرونہ، تم اللہ کے رسول کو دیکھتے نہیں، حضور کلام کرنے سے چپ ہو گئے، بات نہیں کر رہے، اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے جس کو تم لوگ کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور صاحب کشاف نے تو یہ کہا ہے اسی کے ساتھ کہ وہ لوگ ایک خط لے کر آئے تھے، ہاں بلکہ اپنے کاتب کو لے کر آئے تھے، لکھنے والے کو، کہ لکھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے لکھوانے کا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑے مہربان و نہایت رحم والے ہیں۔ یہ خط من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ثقیف، یہ خط آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبیلہ ثقیف کی طرف، لا یوشرون ولا یحشرون، کہ نہ ان سے عشر لیا جائے اور نہ ان کو جلا وطن کیا جائے۔ فقالوا ولا یجبون ولا یجبون،
نہ ان سے خراج لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاتب نے جو لکھا تھا اس پہ خاموشی اختیار کی۔ پھر ان لوگوں نے کاتب سے کہا کہ یہ لکھو کہ نہ وہ ٹیکس دیں گے۔ اب کاتب لکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور تلوار سونت لی۔ آپ نے فرمایا اسعرتم قلب نبینا یا معشر قریش، تم لوگوں نے ہمارے نبی کے دل کو بھڑکا دیا اے قریش والو۔ اسعر اللہ قلوبکم نارا، خدا کرے تمہارے دل آگ سے بھڑکے۔ ان لوگوں نے کہا لسنا نکلمک انما نکلم محمد، کہا کہ ہم تم سے بات نہیں کرتے عمر، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ امام راضی لکھتے ہیں اس واقعے کے بعد کہ یہ قصہ مدینہ منورہ میں واقع ہوا ہے، اس وجہ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ اور قبیلہ ثقیف کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے امام بغوی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی اور یہ کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف نے حضور سے یہ کہا تھا کہ ہمیں 1 سال کا موقع دو تاکہ ہمارے معبودوں کو جو کچھ بھی گفٹ اور ہدیے دیے جاتے ہیں وہ ہم اس کا قبضہ کر لیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ حضور نے روایت کہہ رہی ہے کچھ کس ارادہ کیا اس بات کا کہ ان کو مہلت دے دے تو یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس روایت کی سند کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا۔ اب آگے والا قصہ ہے وہ بغوی نے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت کی شکل میں آئے اور کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ ہمیں 3 چیزیں دے دو، 3 باتوں کی ہمیں اجازت دے دو۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ کہا ایک بات یہ ہے کہ ہم نماز میں جھکیں گے نہیں، یعنی رکو نہیں کریں گے، ہمیں اس کی چھٹی دے دی جائے کہ رکو نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو بت ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ جو کفر کر رہے تھے اس کفر کا انکار تو کرنا پڑے گا، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان بتوں کو توڑنا بھی پڑے گا، کیونکہ جب خدا کو مان رہے ہیں تو خدا کے خلاف کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں 1 سال تک لات کی پوجا کر لینے دے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھا لینے دے، بغیر اس کے کہ ہم اس کی عبادت کریں، نہیں اس کی عبادت کے بغیر ہم کچھ کما لیں اس کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو، سجدہ نہ ہو، جھکنے کی بات نہ ہو، تو پھر وہ تو دین ہوا ہی کس کا نام؟ اگر جھکنے کی بات نہ ہو تو پھر دین کیسا؟ اچھا ٹھیک ہے کہ تم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھ سے مت توڑنا، ٹھیک ہے تم کو اس کی اجازت ہے، البتہ جو طاغیہ ہے لات و عزا ہے وہ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ عرب سنیں کہ آپ نے ہمیں وہ چیز دی جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دی ہے، اور اگر آپ کو خطرہ ہو کہ عرب کہیں گے کہ آپ نے ہمیں وہ چیز دی جو لوگوں کو نہیں دی تو آپ کہہ دینا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے خاموشی کے اندر یہ لالچ کی کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ابن مردوی اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے، محمد ابن اسحاق کی روایت ہے جو اپنی سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ امیہ بن خلف، ابو جہل بن ہشام اور قریش کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ یا محمد تعال، آ جائیے،
فتمسح بآلہتنا، آپ ہمارے بتوں کو تھوڑا ٹچ کر لیجئے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اور حضور چاہتے تھے کہ ان کی قوم اسلام میں داخل ہو جائے، آپ کا دل تھوڑا نرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور صاحب لباب نقول کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ روایت زیادہ پختہ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، اس لیے کہ مکہ والے تو حضور کے پاس وہی مکہ میں ہی گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جو شان نزول کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، رازی نے نقل کیا کہ قریش نے حضور سے کہا تھا کہ جو رحمت کی آیت ہے اس کو عذاب کی آیت بنا دیجئے، اور جو عذاب کی آیت ہے اس کو رحمت کی آیت بنا دیجئے تاکہ ہم آپ پر یقین کر لیں۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس روایت کو قرطبی نے بھی نقل کیا کہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات آئے، حضور کو پکڑا ان لوگوں نے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے، اور کہا کہ کف یا محمد انضم آلہتنا و شتمہا، اے محمد آپ رک جائیے، ہمارے بتوں کا تذکرہ کرنا بند کیجئے، ان کی برائی کرنا، ان کو برا بلا کہنا بند کر دیجئے۔ اگر یہ بات ہے فلو کان ذالک حقا کان فلان و فلان بہذا احق منک، یعنی اگر یہی بات ہے نعوذ باللہ آپ کے مقابلے تو فلاں آدمی زیادہ حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی بتوں کے بارے میں کچھ معاملہ آ گیا کہ نرمی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس روایت کے پیش نظر بھی یہ آیت مکی لگ رہی ہے۔ اور سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ہے جس کو قرطبی نے بھی نقل کیا، مظہری نے بھی نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ لے رہے تھے، استلام کر رہے تھے۔ جب حاجی طواف شروع کرتا ہے یا عمرے کا طواف کرتا ہے یا حج کا طواف کرتا ہے تو حجر اسود کے سامنے استلام کرتا ہے، چومتا ہے یا دور سے ہاتھ کر کے چومتا ہے۔ قریش آپ کو روکتے تھے، منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو بھی اس طرح سے کریں، استلام کریں، جیسے آپ حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے اس کو چومتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں، استلام کرتے، آپ ہمارے بتوں کی اور مورتیوں کی بھی اس طرح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ اور کراہیت کے ساتھ یہ دل میں آپ کیا ہے کہ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ صرف ارادہ، یعنی دل میں ایک بات گزری تھی، یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوشی سے سوچا ہو کہ کر لوں۔ ایک روایت ابن ابی حاتم نے جبیر ابن نفیر سے نقل کی ہے کہ قریش حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو آپ کے پاس جو لوگوں میں کمزور قسم کے، غریب قسم کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کو آپ ہمارے آنے کے وقت ان کو بھگا دیجئے، ان کو ہٹا دیجئے، ان کو قریب نہ آنے دیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھی بن جائے، صحابہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تو میرے ہی ہیں، جو ہے وہ تو ہے، لیکن یہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا دل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور ایک روایت تفسیر مظہری کے اندر یہ بھی نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نازل فرمائی، افرأیتم اللات والعزى، کیا تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرے منات کو تم نے دیکھا۔ تو اس وقت شیطان نے کچھ اپنی آواز میں کچھ باتیں اس طرح کی ملا دی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ شیطان نے ایک بات ملائی تھی، اس کی وجہ سے آپ کو غم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جس نبی اور جس رسول کو ہم نے بھیجا ہے، تو شیطان نے یہ تمنا کی کہ کچھ نہ کچھ ملا دے، کچھ باتوں کو لگا دے۔ خیر، تو یہ ساری باتیں اور ساری روایتیں
اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیت کریمہ یا تو مکی ہے یا مدنی ہے، دونوں قسم کے قول نقل کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے۔ یہاں پر فتنے کا لفظ آیا ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، افتنان، فتنے میں ڈالنا۔ فتنے کا لفظ کیوں یہاں اختیار کیا گیا؟ اصل میں فتنے کا جو لفظ ہے، سونار جب سونے کو پرکھتا ہے اور پرکھنے کے لیے آگ میں ڈالتا ہے سونے کو، اس سے اچھا سونا، گھٹیا سونا یہ سامنے آ جاتا ہے کہ اس میں پیور کتنا ہے، اس میں ملاوٹ کتنی ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ فتنے کا ہر ایسی جگہ پر استعمال ہونے لگا جہاں پر کسی چیز کو ختم کرنا ہو، جہاں کسی چیز کو ممتاز کرنا ہو، کوئی چیز کسی کو دور کرتی ہے، اس کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں نے جو درخواست کی تھی، حضور سے جو مانگا تھا، اس مانگنے کے اندر اللہ کے کلام پاک کے حکم کی مخالفت پائی جاتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف کا تقاضا کیا تھا، اس لیے اس کو فتنہ کہا گیا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو بچلا دیتے، دور کر دیتے اس بات سے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ کیا چاہتے تھے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے خلاف وحی کے علاوہ چیز کو اپنی طرف سے کہہ دیں۔ اگر ایسا آپ کر لیتے تو پھر وہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اندھے ایسے شریر ہیں کہ خود راہ راستہ پر تو کیا آتے، بڑے بڑے سونکھوں کو بچلانا چاہتے ہیں، یعنی خود تو سیدھا ہونا نہیں چاہتے، جو سیدھے ہیں ان کو بھی الٹا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی کی پیٹھی ٹیڑھی تھی، پشت ٹیڑھی تھی، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری پٹھ ہے، پیٹھی ہے، وہ سیدھی ہو جاوے لوگوں کی طرح، یا پھر لوگوں کی پیٹھی آپ کی طرح ٹیڑھی ہو جاوے؟ تو اس نے کہا کہ لوگ میری طرح ٹیڑھے ہو جاوے تو میں سب کو دیکھوں کہ کیسے دکھتے ہیں۔ تو آج آدمی سب کو اپنی طرح کرنا چاہتا ہے۔ تو علامہ عثمانی کا کہنا یہ ہے کہ کفار مکہ کی اس بے حیائی اور جسارت کو تو دیکھیے کہ آپ پر وہ ڈورے ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے جو احکام دیے اور وہی بھیجی، اس کا ایک حصہ ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دے، ان کی خاطر آپ معاذ اللہ چھوڑ دیں یا بدل ڈالیں۔ کبھی حکومت، دولت، حسین عورتوں کا لالچ دیتے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ صرف قرآن میں سے وہ حصہ نکال لیں جو شرک اور بت پرستی کے رد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بفرض محال، یعنی اٹ از امپاسبل، آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے ایسا کر لیا ہوتا تو بے شک وہ لوگ آپ کو اپنا گھاڑا دوست بنا لیتے، خاص دوست بنا دیتے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کا جواب کیا ہوتا تھا؟ آپ خدا کی قسم، اگر تم چاند اتار کر میری ایک مٹھی میں اور سورج اتار کر دوسری مٹھی میں رکھ دو، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چھوڑنے والا نہیں جس کے لیے خدا نے اسے کھڑا کیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا کام پورا کرے یا اس راستے سے گزر جائے۔ ہاں، دست از طلب ندارم تا کام من برایت، تا یا تن رسد بجانا یا جاں از تن برایت۔ مطلب یہ ہے کہ مقصد جہاں تک میرا پورا نہیں ہوگا میں کرتا رہوں گا، یہ کام کرتا رہوں گا، یا تو میری جان نکل جائے
یا یہ کہ میری جان اللہ کی مل جائے، اللہ کے پاس چلی جائے۔ یہ ہے ان آیات میں اور بھی باتیں ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک پلک جھپک کے لیے بھی تو میری ذات کے حوالے مجھے مت کرنا۔ میرے بھائیو، ہم ہر حال میں ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں۔ جب ہم اپنی ذات پر ذرا بھی بھروسہ کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو شتور بے مہار کی طرح سمجھتے ہیں، سمجھ لو آدمی بھٹک جاتا ہے۔ لیکن ہر آن ہر گھڑی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم آپ کے قدموں کو نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، صحیح سمجھ عطا فرماوے، ہمارے عقائد کو درست فرماوے، اعمال کو درست فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔